بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت اسماء مبارکہ العلی، الاعلی، المتعال، ان تین اسماء مبارکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ تینوں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلندی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علو کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، الکبیر جو بڑا، المتعال جو بہت بلند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے تمام اعتبارات سے اعلیٰ بھی ہے، متعال بھی ہے، علی بھی ہے، بلند بھی ہے، اور یہ تمام کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلبے کے تحت ہے۔ تو سب سے پہلا اعتبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اعتبار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس کائنات سے بلند ہے اور اس کائنات کے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، ذات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو اس پوری کائنات سے بلند اور اس پوری کائنات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی ہے اور اس کرسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ثم استوى علی العرش۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات بھی صفات علو ہیں، بلند و بالا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جیسی کوئی صفت نہیں ہو سکتی کما یلیق بشانہ، اور اس کے اوپر بے شمار مرتبہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلبہ اس پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کائنات کا ایک پتا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو صفت علی کے اندر، صفت علوف کے اندر تین اعتبارات ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اعتبار ہے جو کہ عرش پر ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا اعتبار ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلبے کا اعتبار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے اس کائنات سے علو اور بلند ہو کر وہ عرش پر مستوی ہے، اور وہ آسمان اور بلندی کی جانب ہے۔ اور قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فوقیت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات سے اوپر ہے، اور پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحت اور تابع ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے فوق اوپر ہے اور ان کے اوپر قاہر اور غلبہ رکھنے والے ہیں۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، واللہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کون سا رب؟ من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں جب ان کو حکم مقرر کیا گیا، فیصل یعنی کہ فیصلہ کرنے والا جج مقرر کیا گیا، تو انہوں نے جب فیصلہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ۔ اے سعد، آپ نے بنو قریظہ کے معاملے میں جو فیصلہ کیا، یہ وہی فیصلہ ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں سے اوپر، فوق، اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا۔ دوسری دلیل التصریح بالعروج الیہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف عروج کرتی ہیں، چڑھتی ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے زمین پر اپنے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ، پھر تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں اور چڑھتے ہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذی المعارج، جو بلندیوں والا، اونچائیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ، فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اونچائی اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ والروح، اور حضرت روح یعنی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تیسری دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی کلمات طیبہ ان کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف صعود کرتے ہیں۔ صعود کا مطلب بھی اونچائی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمام کے تمام اچھی کلمات چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، تمام کے تمام اچھے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ، جو انسان ایک کھجور کے برابر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اپنی حلال کمائی میں سے، ولا یصعد الی اللہ الا الطیب،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سوائے حلال اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کوئی چیز نہیں جاتی، اس کی طرف کوئی چیز نہیں چڑھتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی سی کھجور کے برابر کے صدقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے ایک چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی سے نیکی کو ایک بڑے پہاڑ کی مانند بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی دلیل، جہاں پر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ انسان ایسے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس اس دنیا کے اندر حالت زندگی میں ہی، یعنی کہ زندہ حالت میں ہی بلایا، تو ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ بلندی کی طرف، اوپر کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ انی متوفیک و رافعک، میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ پانچویں دلیل کہ قرآن مجید کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو یہ اونچائی سے نیچے کی طرف آئی، تنزیل نازل ہونا، تو نزول کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے کی طرف آنا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، والعلوف، اور باقی تمام کائنات نیچے ہے، تو نیچے کی طرف نازل ہوئی ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، من رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے نیچے کی طرف، کیونکہ لوگ نیچے کی طرف ہیں۔ السادس، چھٹی دلیل، التصریح بانہ تعالی فی السماء، اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ، اور آسمان اونچائی کی طرف ہے، بلندی کی طرف ہے، اوپر کی طرف ہے۔ اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم بے خوف ہوگے اس بات سے کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے؟ آمنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہوگے اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للجاریہ، ایک لونڈی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ قال من انا، آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ قالت، وہ کہتی ہے انت رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، اس دنیا پر رحم کرنے والوں پر رحمان کا رحم ہوتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اہل زمین پہ تم رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ساتویں دلیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب انسان آسمان میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے الجامع الترمذی کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حی زندہ ہے، کریم بہت ہی عزت والا ہے، یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، ایردہما صفرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ آٹھویں دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اشارہ کرنا ہوتا اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے، تو وہ اونچائی کی طرف، آسمان کی طرف، بلندی کی طرف کرتے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موجود مسلمانوں کو خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اے رسول اللہ، آپ نے نشہد انک قد بلغت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، وادیت ونصحت، فقال باصبعه السبابہ یرفعها الى السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو، السبابہ یہ شہادت کی انگلی کو، آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف جب اشارہ کیا تو آسمان اور اونچائی اور بلندی کی طرف کیا۔ نویں دلیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جب واپس آئے تو رستے میں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی،
تو ہر بار جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نماز کم کرنے کے لیے بھیجتے تو رسول اللہ واپس اوپر جاتے اور پھر واپس آتے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بلند ہے اور وہ اوپر ہے. 10ویں دلیل، جب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا تو اس نے بھی اپنے وزیر حامان کو کہا تھا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، تو میرے لیے ایک سیڑھی کا انتظام کرو جو سیڑھی آسمان کی طرف جائے اور میں آسمان پہ جا کے ذرا جو موسیٰ کے الہ ہیں یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذرا دیکھ کے آؤں، ذرا میں جھانک کر آؤں. تو یہ تمام کے تمام دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کے اوپر ہے، وہ العلی والمتعال. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اس کائنات کے ہر جگہ پر ہیں اور اس کائنات کے ہر ایک چیز کو، جیسے کہ ہم نے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم، صفت بصیر، صفت سمیع کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کیا کہ ہر چیز کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلبے کے تحت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے اور کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. امام ابو نصر السجزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الابانہ کے اندر فرماتے ہیں وَأَئِمَّتُنَا، فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام کے تمام ائمہ یعنی کہ مسلمانوں کے تمام ائمہ، اور یہ سلف کے دور کی بات کر رہے ہیں، متقدمین سے لے کے متاخرین تک، کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد جو علماء آئے تمام کے تمام اس بات پہ متفق تھے. کون کا؟ سفیان ثوری، امام سفیان ثوری، و مالک بن انس، امام مالک، امام سفیان بن عیینہ، امام حماد بن سلمہ، امام حماد بن زید، عبداللہ بن مبارک، فضیل بن عیاض، احمد بن حنبل، اسحاق بن رحبہ، یہ تمام کے تمام اس بات پہ متفق تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بذاتہ فوق العرش، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. وَأَنَّ عِلْمَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم وہ ہر جگہ پر موجود ہے. تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ صرف آسمان پر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس پوری کائنات کو محیط ہے.